حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اکرم علی اللہ من بعد ملائکتہ، ایمان والا بندہ جو قرآن پر عامل ہو، شریعت مطہرہ کا لحاظ رکھتا ہو، خیال رکھتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے بعض فرشتوں سے بھی اللہ کے نزدیک مکرم وہ ایمان والا بندہ ہے جو ایمانی تقاضوں پر شریعت مطہرہ کے تابع زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا اے ابو ہریرہ ہفتے کے دن، پہاڑوں کو پیدا کیا بروز اتوار، درختوں کو پیدا کیا بروز پیر، اور اللہ نے مکروہ چیزوں کو بنایا یعنی ناپسندیدہ چیزوں کو بروز منگل، اور جو چیزیں نورانی ہیں ان کو بنایا بروز بدھ چاہے شنبہ، اور اللہ نے اس میں بہت سارے کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے اور اس میں پھیلا دیا بہت سارے کیڑے مکوڑوں کو، یعنی زمینی مویشیوں کو، دواب کو اللہ نے پیدا کیا، پھیلایا پورے زمین پر بروز جمعرات، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا عصر کی نماز کے بعد بروز جمعہ، فی آخر الخلق، تمام مخلوقات کے پیدا ہونے کے بعد سب سے آخر میں حضرت آدم کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا یہ آخری وقت میں بھی، خلق بھی آخر ہے، وقت بھی آخر ہے، سب سے آخری وقت میں یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس مجلس میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے ساتھ تشریف فرما ہونے کی حالت میں یہ پوچھا، جبکہ اوپر سے ایک ابر گزرا، آپ نے کہا بھئی جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اتدرون ما ھذا؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور کو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ؟ فرمانے لگے ارے بھئی یہ تو عنان ہے یعنی بادل ہے۔ فرمایا یہ روایل ارض میں سے ہیں، یعنی زمین کو سیراب کرنے والے، زمین کو سیراب کرنے والے۔ زمین کو سیراب کرنے والی یعنی زمین کی آبیاری کرنے والی، یعنی وہ ایسے ہیں جو زمین کی کیا کرتے ہیں؟ آبیاری کرتے ہیں، زمین کو آبیاری کرنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یہ مخلوقات کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، یعنی روایا یعنی زمین کے مویشی، اب زمین کے اندر بے آبیاری ہوگی یعنی گھاس رہے، تبھی تو گھاس پھوس وغیرہ، یہ بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بغل ہے، خچر ہے، گدھا ہے، یہ سب کے سب زمین جوتتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو
مزادہ نام رکھا گیا ہے، یعنی اس میں آ کر پانی جب تک نہ گرے زمین پر تب تک گھاس کیسے اگے؟ عربی دیگر غلے اناج وغیرہ اگنے کے لیے پانی ضروری ہے. پانی رہے گا تو کھیتی باڑی کا کام ہوگا، کھیتی باڑی کا کام ہوگا، غلے اگیں گے تو کھانے پینے کا نظم بنے گا وغیرہ وغیرہ. فرمایا یہ تو روای الارض میں سے ہے، ان کا کام کیا ہے؟ یسوقہ اللہ الی قوم، اللہ تعالیٰ یہ بادلوں کو کھینچتا ہے ایسے اقوام کے طرف جو اقوام اللہ کے ناشکرے ہیں اور نہ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو ناشکری کرتے ہیں. پھر پوچھا تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا اللہ رسول جانے. فرمایا اس کے آگے رقی ہے، رقی. اس کے آگے کیا ہے؟ یہ آسمان دنیا کا نام ہے، اسی لیے کہا یہ رقی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محفوظ چھت ہے، سقف محفوظ. پھر وہ موج مکفوف، یہ ایسا موج ہے جس کو روکا ہوا ہے. اتنا ہی نہیں، پھر فرمایا تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ کہنے جا حضور اللہ جانے، رسول جانے. فرمانے لگے اس کے اوپر آسمان ہے، دونوں آسمانوں کے درمیان کی مسافت زمین وہ کیا ہے جانتے ہو؟ بادل اور آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال کا سفر ہے. پھر کہا اسی طرح ساتوں آسمان آپ گراتے چلے گئے، آپ بتاتے گئے ہر آسمان کے درمیان 500 سال سفر کا فاصلہ ہے. پھر آپ نے کہا اس کے اوپر کیا ہے جانتے ہو؟ کہا جی ہمیں کیا پتہ، اللہ رسول کو معلوم. فرمانے لگے اس کے اوپر عرش ہے، اور عرش اور آسمان کے درمیان اسی طرح کی مسافت ہے جیسے ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا اس کے اوپر عرش اعظم ہے تو بولو اس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا اللہ رسول جانے. فرمایا انہا الارض، بے اس کے نیچے تو زمین ہے. جانتے ہو اس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا اللہ رسول جانے. فرمایا اس کے نیچے بھی ایک زمین ہے، دونوں زمین کے نیچے 500 سال کا سفر ہے. پھر آپ نے ساتوں زمینوں کو اسی طریقے سے گنوایا اور یوں کہا دونوں زمینوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا سفر ہے. پھر فرمایا والذی نفس محمد، فرمایا جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں تمہیں اس جگہ پر لے جاتا یا اس جگہ پر ہوتا تو ضرور بتاتا تمہیں کیا؟ لو انکم دلیتم، سنو اگر تم میں سے کوئی لٹکائے پہاڑ سے لے کر زمین تک کوئی ڈول نیچے کی جانب، تو یہ اوپر سے نیچے آ کر پڑے گا. لہبت اللہ، اللہ جل جلالہ ابر والہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، وہ آ کر انتہا کو پہنچے گا تو پہنچے گا تب بھی وہاں اللہ ہی کو پائے گا. یعنی آسمانوں کے اوپر بھی اللہ، زمینوں کے نیچے بھی. وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ بات بتائی. اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیت تلاوت فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آیت تلاوت فرمانے کا مقصد اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ بڑوالہ جہاں دیکھو چاروں سمت وللہ المشرق والمغرب، چاروں سمت میں اللہ ہی اللہ ہے.
اللہ سب کو گھیرا ہوا ہے، تو وہ چیز گرے گی اللہ پر، اللہ کی قدرت اور اللہ کی سلطنت ہی پر گرے گی۔ اس بات کو سمجھانا مقصود تھا۔ پھر کہاں اللہ کے سلطان سلطنت کہاں ہے؟ ہر مکان پر ہے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، جیسے کہ کتاب اللہ میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں۔